سوچیں اگر ایک رات اچانک کسی ملک کے بڑے بڑے شہروں میں زوردار دھماکے ہونے لگیں، آسمان میں جنگی طیارے اور ڈرونز گشت کر رہے ہوں اور دنیا کو پتہ چلے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ یہی منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے کئی اہم مقامات کو نشانہ بنایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی دہائیاں پیچھے جانا پڑتا ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات شدید خراب ہو گئے اور ایران نے اسرائیل کو بھی اپنا بڑا دشمن قرار دے دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگتے رہے۔ اسرائیل کو خاص طور پر یہ خدشہ تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ رہا ہے، جبکہ ایران ہمیشہ اس بات سے انکار کرتا رہا کہ اس کا ایٹمی پروگرام صرف توانائی اور سائنسی مقاصد کے لیے ہے۔ 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہوا جسے کہا جاتا ہے، جس کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنا تھا۔ لیکن 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اس کے بعد کئی سالوں تک ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست اور بالواسطہ حملوں کا سلسلہ جاری رہا، جن میں ڈرون حملے، سائبر حملے اور خفیہ کارروائیاں شامل تھیں۔ وقت کے ساتھ صورتحال مزید سنگین ہوتی گئی۔ مشرق وسطیٰ میں مختلف جنگوں اور تنازعات نے حالات کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ اسرائیل کو یقین ہونے لگا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ خطے کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے امریکہ سے فوجی مدد مانگی، کیونکہ ایران کے کئی ایٹمی مراکز پہاڑوں کے نیچے بنائے گئے تھے جنہیں تباہ کرنا آسان نہیں تھا۔ پھر ایک دن صورتحال نے اچانک نیا رخ اختیار کر لیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی۔ اس حملے میں جدید جنگی طیارے، میزائل اور ڈرون استعمال کیے گئے اور ایران کے کئی اہم شہروں اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام اور میزائل صلاحیت کو کمزور کرنا بتایا گیا۔ ایران نے بھی اس حملے کا فوری جواب دیا۔ ایران کی جانب سے بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی طرف فائر کیے گئے۔ اس کے بعد پورے مشرق وسطیٰ میں خوف اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ کئی ماہرین کو خدشہ تھا کہ اگر یہ تنازع مزید بڑھ گیا تو یہ ایک بڑی عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ آج بھی دنیا کے سامنے یہی سوال موجود ہے کہ کیا یہ حملہ واقعی ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے تھا یا اس کے پیچھے خطے کی طاقت کی سیاست اور اسٹریٹجک مفادات کار فرما ہے؟ ایک بات ضرور واضح ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی صرف چند ممالک تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور امن و امان پر پڑ سکتے ہیں، اور شاید یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔